ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ اسی کے پاس ہے علم قیامت کا، وہی ذات ہے جو نازل کرنے والی ہے آسمان سے بارش کو، اور وہی ذات ہے جو جاننے والی ہے جو کچھ ہے رحموں کے اندر، اور وہی ذات ہے کہ جو ہر ایک چیز کو جانتی ہے لیکن اس کے سوا کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، اور کسی کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ اس نے کون سی زمین میں کب کیسے مرنا ہے۔ عقیدہ علم غیب قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان 5 کے ماتحت ہی ہیں، اور اس کا معنی ہے کہ کسی بھی قسم کا علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ ان 5 چیزوں میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی کوئی بھی صفت خاص کسی کو عطا نہیں فرماتے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم عطائی علم غیب کے قائل ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرما دیا ہے، بلکہ تمام انبیاء کو، اولیاء کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، جبکہ قرآن اس بات کی قطعی طور پہ نفی کرتا ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، یہ نہ کسی نبی کو ہے، نہ ولی کو ہے، نہ کسی فرشتہ کو ہے، یہ خاص اللہ کی صفت ہے۔ وہ ماں کے رحم کی، سمندر کے پانی کے نیچے کی، پہاڑوں کے نیچے کی، 7 زمینوں کے نیچے کی ہر بات کو جانتا ہے، اس سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جو آدمی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اور پھر وہی فرما رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وَهُوَ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، اس کو کوئی آنکھ پا نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ قرآن کی آیت سے وہ یہ معنی بتا رہی ہیں، اور فرماتی ہے وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ، اور جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اس نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ، وہ یہ بات فرماتی تھی کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، وہ اللہ کی یہ قرآن کی آیت پڑھتی تھی کہ نہیں کوئی جانتا غیب کو سوائے اللہ کے۔ اگر کوئی آدمی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ قرآن کا بھی انکاری ہے، نبی کریم کا بھی انکاری ہے، محمد رسول اللہ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کا بھی انکاری ہے کہ انہوں نے سچ نہیں کہا معاذ اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کے متعلق فرماتے ہیں اللہ تعلمہم نحن نعلمہم، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے ان کے دل کی باتوں کو، میں جانتا ہوں۔
قرآن کریم میں اتنی بڑی وضاحت اور تفسیر کے بعد بھی اگر کوئی یہ بات کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں یا بزرگ علم غیب جانتے ہیں، تو وہ قرآن کو چٹھلاتا ہے، نبی کو چٹھلاتا ہے، انبیاء کو چٹھلاتا ہے۔ علم غیب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، فیصلہ ہے کہ یہ 5 قسم کے غیب کسی کو بھی نہیں ہے، اور اللہ کا قانون ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ غیب پر کسی کو اطلاع ہی نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن جن کو چاہتا ہے ان کو اطلاع کرتا ہے، غیب نہیں عطا فرماتا، غیب کی اطلاع کرتا ہے، خبر دیتا ہے۔ غیب اور چیز ہے، غیب کی خبر اور چیز ہے۔ ایک ہے کہ کوئی آدمی غیب کو جانتا ہے کسی کے بتائے کے بغیر، اسے غیب کہتے ہیں۔ جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں ہوتا، وہ تو کسی کی بتائی ہوئی بات ہے۔ مثلا ہم خبر سنتے ہیں ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، نیٹ پہ، موبائل پہ، تو سن کر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم اسے نہ کھولیں گے نہ سنیں گے، اس کے بغیر ہمیں علم نہیں ہو سکتا۔ تو جو سن لیں گے وہ غیب نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک مناظرہ تھا چودھری محمد اسلم ڈوگر، گجرانوالہ میں، اوان چوک کے باہر نشہرہ روڈ پر ان کی کوٹھی تھی۔ ان کو ان کے ہمسائے بہت تنگ کیا کرتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کر لو۔ انہوں نے اپنے مفتی جمیل صاحب کو بلایا اور ان سے بات ہوئی۔ میں اور مولانا عمر صدیق حافظہ اللہ گفتگو کے لیے حاضر ہوئے۔ مولانا عمر صدیق حافظہ اللہ نے ان سے گفتگو کے دوران یہ بات کہی کہ تم عطائی علم غیب کے قائل ہو۔ وہ مفتی جمیل صاحب کہتے تھے کہ ہم عطائی علم غیب کے قائل ہیں، ہم ذاتی کے قائل ہی نہیں۔ تو مولانا عمر صدیق صاحب نے بہت سارے دلائل دیے کہ جو عطائی ہوتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ اسی پہ ہی اڑے ہوئے تھے کہ ہم عطائی کے ہی قائل ہیں، تم لکھ دو کہ عطائی علم غیب نہیں ہے۔ وہ بار بار حالانکہ کہہ رہے تھے، لیکن مولانا عمر صدیق حافظہ اللہ نے کہا کہ عطائی علم غیب نہیں ہوتا، وہ تو اطلاع علی الغیب یا خبر غیب ہوتی ہے۔ ان کا موقف بالکل صحیح اور درست تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں یہی ثابت ہے۔ تو میں نے اٹھ کر ان سے کہا کہ مفتی صاحب، آپ عطائی علم غیب مانتے ہیں، آپ کا عطائی کا دعویٰ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عطا فرمائے، سب کا علم ہے کہ یہ کب کب عطا فرمائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ علم غیب کب عطا فرمایا تھا۔ آپ دعویٰ کریں، مجھے لکھ دیں تاریخ، میں اس کے بعد کی آیت قرآن کی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو مفتی جمیل صاحب ہاتھ کھڑے کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک یہ کسی نے سوال نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم عطائی علم غیب کے بھی قائل نہیں ہیں۔ قرآن نے جو نفی کی ہے وہ عطائی علم غیب کی ہی کی ہے کہ اللہ نے عطا ہی نہیں کیا۔ ذاتی تو کوئی چیز انسان کی ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ آنکھیں، زبان، کان، ناک، پورا وجود اور سارے کا سارا علم، یہ سب عطائی ہے۔ نفی عطائی کی ہو رہی ہے، ذاتی کی نہیں ہو رہی۔ ذاتی کی تو یہ بھائی بھی مانتے ہیں کہ ہم ذاتی کے قائل نہیں، ہم عطائی کے قائل ہیں۔ مسئلہ ذاتی عطائی کے الفاظ میں ان لوگوں نے الجھا دیا ہے، اس لیے اصل بات عطائی کی ہے کہ اللہ نے آپ کو علم غیب نہیں عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کا علم کسی کو نہیں۔ مفاتیح الغیب لا یعلمھا، یہ چابیاں ہیں غیب کی، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ جب کسی مکان، پیٹی، ٹرنک کی چابیوں کا ہی علم نہیں کہ کون سی چابی کس مکان، ٹرنک اور پیٹی کی ہے، تو اس کے اندر کا کسی کو کیا علم ہوگا؟